الفاروق سوان ہے عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والف شمس العلماء علامہ شبلی نمانی رحمۃ اللہ علیہ نام و نسب سن رشد و تربیت سلسلہ نسب یہ ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن جیا بن عبداللہ بن فرد بن رضا بن عدی بن کعب بن لوے بن فہد بن مالک۔ پہلے عرب عموماً عدنان یا کہتان کی اولاد ہیں۔ عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقتدار تھے۔ انہی کی اولاد ہیں جو قریش کے لقب سے مشہور ہیں۔ قریش کی نسل میں 10 شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا اور ان کے انتصاب سے 10 جدا نامور قبیلے بن گئے، یعنی ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تیم، محروم، علی، جمع، سمع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی اولاد، علی کے دوسرے بھائی برات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، اس لحاظ سے حضرت عمر کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اسی لیے دنیاوی جاو جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا چتر پر سایہ افغان تھا۔ تعلقات کے وسط اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیگے پیدا ہو گئے تھے اور ہر سیگے کا اہتمام جدا جدا تھا۔ مثلاً خانہ کعبہ کی نگرانی، حجاج کی خبر گیری، سفارت، شیوخ و قبائل کا انتخاب، فصل مقدمات، مجلس شورا وغیرہ وغیرہ۔ علی جو حضرت عمر جدائے اعلیٰ تھے، ان سیگے میں سفارت کے سیغے کے افسر تھے، یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ نافرہ کے معرفوں میں ثالث بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ برابر کے 2 رئیسوں میں سے کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایہ شناس شخص ثالث مقرر کیا جاتا اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے۔ کبھی کبھی ان کے جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں معرکے قائم رہتے۔ جو لوگ ان معرکوں میں ختم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ صحت اور زور تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا۔ یہ دونوں منصب علی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آتے تھے۔ حضرت عمر کے دادا فضیل بن عبد الرضا نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا اور اس وجہ سے بڑے بڑے عالی رتبہ لوگوں کے مقدمات کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ مجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ جب ریاست کے دعویٰ پر رضا ہوئی تو دونوں نے نفیل ہی کو حکم مانا۔ نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا، پھر اس وقت حرب کی طرف مخاطب ہو کر یہ جملے کہے۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، عمر معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن ان کے بیٹے زید و نفیل کے بیٹے کے پوتے اور عمر کے چچا زاد بھائی تھے۔ نہایت عالی وجہ شرعی ممتاز بزرگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنے اتحاد سے بت پرستی کو ترک کر دیا تھا اور موحد بن گئے تھے۔ ان میں زید کے سوا باقیوں کے نام یہ ہیں: قس بن سعادہ، القا بن نوفل۔ زید بت پرستی اور صوم جاہلیت کی علانیہ برا کہتا تھا اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جن میں حضرت عمر کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو کر مکہ معظمہ سے نکل گئے اور حرا میں جا رہے، تاہم کبھی کبھی چھپ کر کعبے کی زیارت کو آتے۔ زید کے اشعار آج بھی موجود ہیں، جن سے ان کے اتحاد اور روشن ضمیری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ 2 شعر یہ ہیں: ایک خدا کو مانو یا ہزاروں کو، میں نے لاز اور ازا سب کو خیر بات کہا اور سمجھدار آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد
قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ قبیلہ عدی اور بنی عبد الشمس میں مدت سے عداوت چلی آتی تھی، پر چونکہ بنی عبد الشمس کے خاندان بڑا تھا اسی لیے غلبہ انہی کو رہتا تھا۔ علی کے تمام خاندان نے، اس میں خطاب بھی شامل تھے، مجبور ہو کر بن سہم کے دامن میں پناہ لی۔ اس پر بھی مخالفوں نے بڑے زور کی دھمکی دی تو خطاب نے اشعار کہے۔ فل 8 شعر ہیں، پر علامہ حضرتی نے تاریخ مکہ میں ان کو بتمام محار نقل کیا ہے۔ فدی کا تمام خاندان مکہ معظمہ میں مقام صفا میں سکونت رکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق پیدا کیا تو مکانات کی انہی کے ہاتھ میں بیچ ڈالے۔ لیکن خطاب کے متعدد مکانات صفا میں باقی رہے، جن میں سے ایک مکان حضرت عمر کو وراثت میں پہنچا تھا۔ یہ مکان صفا و مروہ کے بیچ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے میدان میں لا دیا تھا، لیکن اس کے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر کے خاندان کے قبضے میں رہیں۔ خطاب نے متعدد شادیاں اونچے گھرانوں میں کی، چنانچہ حضرت عمر کی ماں جن کا نام خنسمہ تھا، ہشام بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس رتبے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو صاحب العنہ کا لقب حاصل تھا۔ حضرت خالد انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہشام بھی حضرت عمر کے نانا سے ایک ممتاز آدمی تھے۔ حضرت عمر مشہور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے 4 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات درست معلوم ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں عمر بن عاص کی زبانی کی ایک روایت نقل کی ہے۔ میں چند احباب کے ساتھ ایک جلسے میں بیٹھا تھا کہ دفعتاً رپورٹ اٹھا، دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی گئی تھی۔ ان کے سن رشد کی حالات بھی بہت کم معلوم ہے، پر کیوں کر معلوم ہوتے، اس وقت کسی کو خیال تھا کہ یہ نوجوان آگے چل کر فاروق اعظم ہونے والا ہے۔ تاہم نہایت تحفظ و تلاش سے کچھ حالات وہاں پہنچے ہیں، جس کا یہاں نقل کرنا ناموزی نہ ہوگا۔ سن رشد کو پہنچ کر خطاب ان کے باپ نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کا چرانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے تھے۔ تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ اس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت خیز خدمت انجام دینی پڑتی تھی۔ اس کا نام زجنان تھا، جو مکہ معظمہ سے قریب تقدیر سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر کا ادھر گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہو۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا میں یہاں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا، میں تک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا، اور یہ دن ہے کہ خدا کی سوا میرے اوپر اور کوئی حاکم نہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شریفائے عرب میں
عموماً معمول تھے۔ حرم میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور جو لازمہ شرافت خیال کی جاتی تھی، نصب دانی، سپہ گیری، پہلوانی اور مقرری تھی۔ نصب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے خاندان میں موروثی چلا آتا تھا۔ جاہز نے کتاب البیان اور تبین میں بتصریح لکھا ہے کہ حضرت عمر اور ان کے باپ اور پردادا نفیل تینوں بہت بڑے نصاب تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، جیسا کہ ہم ابھی لکھ آئے ہیں کہ سفارت اور فیصلہ منافرہ یہ دونوں منصب موروثی چلے آتے تھے اور ان کے انجام دینے کے لیے انصاف کا جاننا سب سے مقدم امر تھا۔ حضرت عمر نے انصاف کا فن اپنے باپ سے سیکھا۔ جاہز نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاف کے متعلق کچھ بیان کرتے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل کیا، یہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ عکاظ جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا جہاں سال کے سال اس رد سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کے جوہر دکھلاتے تھے، اس لیے صرف وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے تھے۔ ناپوا زبانی، حسان بن ثابت، قص بن سعد، کنسا جن کو شاعری اور مرفع تقریری تمام تقریر میں امام عرب مانتا تھا، اسی تعلیم گاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ حضرت عمر کی نسبت علامہ بلازری نے کتاب الاشراف میں بسند یہ روایت نقل کی ہے کہ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں پورا کمال حاصل کیا تھا۔ شہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم ہے، چنانچہ جاہز نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے، اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتا تھا۔ قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مسئلہ شہادت موجود نہیں، لیکن یہ عمل تمام مورخین نے با اتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا، اور یہ منصب صرف اس شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریری یا معاملہ فہمی میں کمال رکھتا تھا۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کے نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے۔ ان تمام مشہور شعراء کے چیدہ اشعار ان کو یاد تھے، اس لیے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت میں الفاظ کی تعلیم گاہ میں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد تو مذہبی اشغال میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ اس قسم کے چرچے بھی چندہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ علامہ بلازری نے بسند لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش کے تمام قبیلے میں 18 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہوئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا، اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب ہوا۔ وہ تجارت کی وجہ سے دور دور ملکوں میں جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ خود داری، حوصلگی، تجربہ کاری، معاملہ دانی، یہ تمام اوصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے، سب انہی سفروں کی بدولت تھی۔
ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ کسی مؤرخ نے ان پر توجہ نہیں کی۔ علامہ مسعودی نے اپنے مشہور کتاب مروج البحث میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے جاہلیت کے زمانے میں عراق اور شام کے جو سفر کیے، وہ ان سفروں میں جس طرح وہ عرب و عجم کے بادشاہوں سے ملے، جس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اخبار الرحمان اور کتاب الاوسط میں لکھا ہے۔ علامہ مسعود نے جن کتابوں کا حوالہ دیا، گرچہ وہ فن تاریخ کی جان ہے، لیکن قوم کی بد مذاقی سے مدت ہوئی کہ ناپید ہو چکے۔ میں نے صرف اس غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ان حالات کا پتہ لگ سکے کہ فستون دنیا کے تمام کتب خانے چھان مارے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہو۔ حدیث ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جس کی بعض جلدیں میری نگاہ سے گزری ہیں، حضرت عمر کے سفر کے بعد واقعات لکھے ہیں، لیکن ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مقصد یہ کہ عکاس کے معرفوں اور تجارت کے تجربوں نے ان کو تمام عرب میں روشناس کر دیا، اور لوگوں پر ان کی قابلیت کے جوہر روز بروز کھلتے گئے، یہاں تک کہ قریش نے ان کو سفارت کے منصب پر معمول کر دیا۔ قبائل میں جب کوئی پرخطر معاملہ پیش آتا تو انہوں نے ان کو سفیر بنا کر بھیجتے۔